پھر فرش پر بے سدھ پڑے سادھو کو دیکھ کر وہ بھی بری طرح چونکے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ اتنے میں رانی مردانہ آواز کے کہکہے لگاتی ہوئی صحن میں آ گئی۔ اس کے چہرے کے نقوش بری طرح مسخ ہو رہے تھے، آنکھیں پوری طرح کھل کر پھٹنے کے قریب تھی، سر کے بال بکھر کر اسے مزید ڈراؤنا بنا رہے تھے۔ وہ سادھو کی لاش کو دیکھ کر اور زور زور سے کہکہے لگانے لگی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ پھر ذرا دیر بعد رانی کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ تائی اپنا سینہ پیٹتے اندر دوڑی تھی۔ تایا اور میں بھی کمرے کی طرف لپکے اندر چارپائی پر رانی بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ تائی نے اسے وارفتانہ انداز میں اپنے سینے سے لگا لیا، جو اب بالکل نارمل ہو گئی تھی۔ میں اور تایا صحن میں آ کر سادھو کا معائنہ کرنے لگے۔ آنن فانن پورے گرائی میں رانی کے جن سے متعلق اور سادھو کی پراسرار موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی۔ سادھو کی موت کھلی حقیقت تھی کہ رانی یہ ڈرامہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس پر واقعی کسی عصیب کا اثر تھا۔ یہ خیال آتے ہی پہلی بار میرے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ در حقیقت میں ان مہیر العقول باتوں پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا۔ میں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی اور میٹرک قریبی تحصیل سے کیا تھا، اس لیے جب میں آج کے سائنسی دور سے اس کا موازنہ کرتا ہوں تو مجھے جن چپیٹ کی یہ باتیں بالکل لغو محسوس ہوتی تھی، مگر میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے سادھو کو کسی غیر مرئی مخلوق کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا تھا۔ ہمارے گھر گرائیں کے تھانے کا ایک حوالدار چودھری کریم داد بھی اپنے 4 کانسٹیبلوں کے ساتھ آ دھمکا اور سادھو کے پراسرار قتل کے جرم میں محض شک کی بنا پر مجھے اور تایا کو ہتھکڑیاں پہنائے تھانے لے گیا۔ اوئے، اس بیچارے غریب سادھو کی تم سے کیا دشمنی تھی جو تم دونوں نے اس کی جان لے لی؟ حوالدار چودھری کریم داد نے موٹے سیاہ رول کو ہمارے سامنے لہراتے ہوئے کڑک دار لہجے میں پوچھا۔ چودھری صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ بھلا ہماری اس سادھو سے کیا دشمنی؟ اسے تو ہم اپنی بیٹی رانی کا آسیب اتارنے کے لیے گھر لائے تھے، تایا جان نے حیرت آمیز پریشانی سے کہا۔ آسیب اتارنے؟ ابھی تم دونوں کا آسیب اچھی طرح اتارتا ہوں، حوالدار کریم داد نے ہم دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ پھر یکدم کڑک لہجے میں بولا، اوئے، شرافت سے زبان کھولتے ہو یا لترول کے بعد کھولو گے؟ اس بار میں نے لب کشائی کی، ہمت کرتے ہوئے حوالدار سے کہا، چودھری صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ سادھو اپنی موت آپ مرا ہے، آپ پاویں گرائیں سے پوچھ لیں، ہماری اس بیچارے سے بھلا کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ میرا لب و لہجہ مہذبانہ تھا، ویسے بھی میں میٹرک پاس تھا اور اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگوں کو بہت عزت ہوتی تھی، مگر وہ خرانٹ حوالدار بھی اپنی ہٹ کا پکا تھا۔ غرا کر مجھ سے بولا، اوئے منڈے، تفتیش تو میں بعد میں کروں گا، پہلے تمہاری تو زبان کھلواؤں۔ یہ کہہ کر اس نے قرب کھڑے بادب سنتری سے کہا، اوئے بالے، جا ذرا 11 نمبر کا لتر تو لیا۔ ٹھیک ہے حوالدار صاحب، اگر یہ بات ہے تو پہلے ہمیں شہر کی عدالت میں پیش کیا جائے، میں یہ ذلت بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ میری ذو معنی دھمکی نے اثر دکھایا اور وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اتنے میں سنتری ایک چمڑے کا سیاہ دار سانپ کے پھن والا چوڑا لتر اٹھا لایا۔ ان دونوں کو لاک کر دو، حوالدار نے تہمکانہ لہجے سے اس سے کہا۔ اتنا ہی کافی ہے، لہٰذا میں بھی خاموش رہا۔ تایا جان کی پورے گرائی میں عزت تھی۔ جب گاؤں والوں کو اکبر خان یعنی تایا کی بلا جواز گرفتاری کا پتہ چلا تو پورا گاؤں ہماری ضمانت دینے کے لیے تھانے امنڈ آیا۔ ان میں گاؤں کا نمبردار چودھری حیات محمد خان بھی تھا۔ اب تو حوالدار کے پاس ہمیں چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ متوفی سادھو کی بیوی اور اس کا سسر جیونا داس نے بھی اس بات کا اقرار دیا کہ اکبر خان اور میں بے گناہ ہیں، انہیں ہم سے یا سادھو سے کوئی دشمنی نہ تھی، وہ اپنی موت آپ مرا ہے
لہذا حوالدار کریم داد کو اب ہمیں چھوڑتے ہی بنی۔ یوں میں اور تایا گھر لوٹ آئے، مگر سادھو کی پراسرار موت کے بعد سے گھر کا چین رخصت ہو چکا تھا۔ اس بار تو میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کیا واقعی رانی کو کسی جن جھپیٹ کا سایہ تو نہ تھا۔ کم از کم سادھو کی آنکھوں دیکھی موت سے تو یہی پتہ چلتا تھا۔ رانی اب بھلی چنگی ہو گئی تھی، مگر کچھ خبر نہ تھی کہ پھر کب اس پر دوبارہ جناتی دورہ پڑنے والا تھا۔ اب تو سادھو کی پراسرار موت کے بعد سے تو تایا جان میں بھی یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا جن اتارنے کے لیے کسی دوسرے عامل کو گھر لے کر آئے۔ تاہم انہوں نے رانی کو سختی سے یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ ہر وقت باوضو رہے اور نماز پنجگانہ کی پابندی کرے۔ اس طرح رانی کے دوروں میں ذرا کمی واقع ہونے لگی تھی۔ ایک روز عجیب واقعہ ہوا، اور یہ عجیب واقعہ خود میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے ایک روز رات میں عجیب ڈراؤنا خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں ایک ویران کھنڈر کے وسط میں کھڑا ہوں۔ پورا کھنڈر طلسماتی چاندنی میں نہایا ہوا ہے۔ پھر اچانک مجھے اس ویران اور پراسرار چاندنی میں نہائے ہوئے کھنڈر کی بوسیدہ در و دیوار سے گونجیلی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں دہشت زدہ ہو کر سرپٹ دوڑتا ہوں۔ پورے کھنڈر کی فضا میں عجیب سا ارتعاش طاری تھا۔ میں اندھا دھند دوڑے جا رہا تھا، مگر کھنڈر کی حدود تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ جاڑوں کے ٹھٹھراتے ہوئے موسم میں میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا، اور میں اپنے کمرے کی چارپائی پر بیٹھا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینے کا پنجر توڑ کر باہر آ گرے گا۔ بہرحال میں نے اسے ایک بھیانک سپنے پر محمول کیا۔ اس کا کوئی خاص اثر نہیں لیا، مگر اگلے دن پھر دوبارہ میں نے وہی ایک جیسا خواب دیکھا تو مجھے تشویش لاحق ہونے لگی۔ پھر تو جیسے ہر دوسرے تیسرے دن تواتر کے ساتھ مجھے یہ ڈراؤنا خواب دکھائی دیتا رہا۔ میں ہمیشہ کی طرح جاگ پڑتا اور میری وہی حالت ہو جاتی، یعنی پورا بدن پسینے سے شرابور اور پھولی ہوئی سانسیں۔ مجھے خدشہ لاحق ہونے لگا کہ اگر یہی حالت میری رہی تو کہیں خدا نخواستہ میرا ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ ایک مصیبت تو یہ تھی کہ میں اس کا ذکر تایا تائی سے بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی رانی کی وجہ سے پریشان تھے۔ ایسے میں اپنے خواب کے بارے میں انہیں بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب میں نے اس کا حل خود نکالنے کا تہیہ کیا۔ اس رات مجھے دوبارہ وہی خواب ہوا۔ اس بار میں نے ذرا ہمت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ خواب میں حسب معمول میں نے خود کو اس پراسرار چاندنی میں نہائے کھنڈر میں پایا۔ میں نے اس بار بھاگنے کی کوشش نہ کی، دل مضبوط کیے وہیں کھڑا رہا۔ میرے چہار سو کھنڈر کی سوگوار ویرانی طاری تھی۔ میں حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیات میں کھڑا سحر زدہ سا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً وہی ہوا، کھنڈر کی دم بخود سی فضا میں دوبارہ ارتعاش ابھرا، مگر میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ یہ اگر خواب ہے تو خواب ہی رہے گا۔ مجھے کوئی گزند نہیں پہنچ سکی، پھر کیوں نہ اس کا بھید معلوم کر کے ہی رہوں۔ تب پھر رفتہ رفتہ کھنڈر کی گونج کم ہونے لگی اور بالا آخر ہر سو گہرا سناٹا چھا گیا۔ اچانک میں نے اپنے دائیں جانب ایک ہیولہ دیکھا جو ایک منہدم اور تاریک کوٹری نما کمرے سے نمودار ہوا تھا۔ وہ ذرا قریب آیا تو میں اسے دیکھ کر بری طرح ٹھٹر گیا۔ وہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ میں اس کے حسن کی تابناکی میں اپنے ارد گرد سے بالکل غافل سا ہونے لگا۔ اس کا چہرہ سوگوار تھا۔ وہ میری طرف چند ثانیے اداس آنکھوں سے تکتی رہی، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ واپس اندر کوٹری میں چلی گئی۔ میرے قدم میکانکی انداز میں خود بخود اس کے پیچھے اٹھتے چلے گئے، اور پھر میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ اندر مدھم چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح اس حسین و جمیل اور نازک اندام دوشیزہ کو تلاش کرنے لگا، مگر مجھے وہ کہیں نظر نہ آئی۔ دفعتاً مجھے کسی ویران گوشے سے نسوانی سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ میرے قدم بے اختیار آوازوں کی سمت
اٹھتے چلے گئے اور میں سال خوردہ سی ٹوٹی ہوئی دیوار سے دوسری طرف آیا تو سامنے ایک چھوٹے سے سنگی چبوترے پر میں نے اس لڑکی کو گھٹنے سمیٹے سر دیے سسکتے ہوئے پایا۔ میں اس کے قریب بڑھا اور آہستگی سے اس کا سر اوپر اٹھایا تو میں چونک پڑا۔ اس کا حسین چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس پری وش اپسرا کو اس قدر غمگین پا کر میرا دل کٹ کر رہ گیا اور بالآخر میں نے اس سے ملائمت آمیز حلاوت سے پوچھا، اے حسین پری، تو کون ہے اور تجھے کیا غم ہے؟ اس نے غمگین نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر اس کے تراشیدہ یاقوتی ہونٹوں میں لرزاہٹ سی ابھری۔ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم بھی۔ اس کے لہجے میں ہلکا ہلکا انجانا خوف سمٹ آیا۔ میں بھی ڈر گیا، بولا، نہیں، پہلے مجھے بتاؤ تم کون ہو اور اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ میرے پرزور استفسار پر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ تب پھر اچانک میرے کانوں سے ایک تیز خراٹے کی آواز ٹکرائی۔ یہ آواز میرے عقب سے ابھری تھی۔ میں نے چونک کر اپنے عقب میں دیکھا تو جی جان سے سر تاپا لرز اٹھا۔ وہ ایک غیر انسانی مخلوق تھی جس کا پورا جسم ریچھ جیسا تھا اور چہرہ، اس قدر ڈراؤنا چہرہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا تو وہ ایک انسانی چہرہ مگر انتہائی مکروہ۔ اس کی پیشانی پر صرف ایک آنکھ تھی اور نتنوں کی جگہ 2 بار ایسے سوراخ تھے، باقی تو سارے جسم پر جھرجھرے نما بال تھے، جبکہ سر اس کا بالکل گنجا تھا۔ اس کی اکلوتی آنکھ میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔ بانچھوں سے 2 لمبے لمبے نوکیلے دانت جھانک رہے تھے۔ وہ کوئی چوپایا جانور نما ادھورا انسان تھا۔ لڑکی نے ایک خوف زدہ سی چیخ ماری اور وہ غیر انسانی خوفناک مخلوق اپنی اکلوتی نگاہ آنکھ سے مجھے گھورتی ہوئی میرے قریب آنے لگی۔ اس کی زبان سانپ کی طرح 2 شاخیں دائیں بائیں لپلپا رہی تھی۔ میں نے خود اتنا دہشت زدہ ہو کر رہ گیا تھا کہ مجھے اس حسین دوشیزہ کا بھی خیال نہ رہا اور اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے عقب میں دیکھنے کی بھی جرت نہ کی تھی۔ مجھے اپنے عقب میں تیز غراہٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگی مگر میں رکا نہیں۔ بدستور کھنڈر کی بوسیدہ منڈیرے پھلانگتا ہوا سر پر دوڑنے لگا۔ پھر ایک مقام پر اچانک میرا پاؤں رپٹ گیا اور میرے حلق سے بے اختیار مضطربانہ چیخ بلند ہو گئی۔ میں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ جلدی میرا خواب ٹوٹے اور اس ڈراؤنے منظر سے میری جان چھوٹے، مگر میرے گرنے کے باوجود ایسا نہ ہوا۔ مجھے کوہنی میں زخم آ گیا تھا جس کی جلن آمیز ٹیسیں مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی زخم کوہنی پر ہاتھ رکھا اور ہمت کر کے اٹھا ہی تھا کہ اچانک میرے عقب میں وہی غیر انسانی مخلوق نمودار ہوئی اور اس نے ایک بھیانک چھنگاڑ مار کر مجھ پر چلان لگا دی۔ بے اختیار میرے حلق سے دہشت زدہ چیخ خارج ہو گئی اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں اپنے کمرے کی چارپائی پر اٹھ بیٹھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح میرا پورا بدن کانپ رہا تھا اور پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ دل جیسے وحشیانہ انداز میں سائیں سائیں کرتی کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ میں نے چند ثانیے گہرے گہرے سانس لے کر اپنی لرزہ براندام کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کی اور خدا کا شکر بجا لایا کہ میرا وہ بھیانک خواب ٹوٹ چکا تھا۔ اچانک مجھے اپنے دائیں کوہنی میں دکھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے بے اختیار اپنی آستین اوپر سرکائی تو میں سن ہو کر رہ گیا کہ میری کوہنی میں زخم بدستور موجود تھا۔ میرے پورے بدن میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ ساری رات میں سو نہیں پایا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس سے پہلے میری کوہنی میں کوئی زخم نہ تھا۔ یہ زخم مجھے خواب میں نظر آنے والے اس پراسرار کھنڈر میں آیا تھا جب اس حسین دوشیزہ سے گفتگو کے دوران ایک غیر انسانی مخلوق سے ڈر کر میں بھاگا تھا اور گر پڑا تھا۔ خواب کے وہ بھیانک مناظر اب تک میرے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ اس حسین لڑکی کا چہرہ تو بار بار میری چشم تصور میں آ رہا تھا
مجھے عجیب طرح کی بے چینی میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ کیسی عجیب بات تھی، کہاں تو میں اس خواب سے بیزار ہو چکا تھا، مگر اب میرے دل میں دوبارہ اس خواب کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی۔ یہ صرف اور صرف اس حسین دوشیزہ کا دوبارہ دیدار کرنے کی وجہ سے تھا۔ اس کی منموہنی مگر اداس صورت بھلائے نہیں بھول رہی تھی، اور دل میں ایک تڑپ، ایک بے چینی، ایک بے نام سا جذبہ ابھرنے لگا تھا۔ اس دن کے بعد تو میری کیفیت دگرگوں ہو گئی تھی۔ اس روز میں سارا دن کھویا کھویا سا رہا تھا۔ رانی کی پراسرار بیماری کی طرف بھی میرا خیال نہیں گیا تھا۔ یہ اس دن کا ذکر تھا۔ میرا دکان میں آج جی بھی نہیں لگ رہا تھا۔ یوں تو میں ہی اکثر دکان میں رہتا تھا، مگر کبھی کبھی تایا جان بھی آ جایا کرتے تھے، لیکن آج کل رانی کی حالت کے پیش نظر انہوں نے عرصے سے دکان پر قدم نہیں رکھا تھا۔ شام کو 7 بجے دکان بند کر دیا کرتا تھا میں۔ آج میں نے گھنٹہ پہلے ہی دکان بند کر دی۔ گھر جانے کی بجائے یوں ہی پاس کی ندی کی طرف نکل گیا۔ جاڑوں کے دن تھے، اس لیے سر شام رات کا گمان ہونے لگا تھا، مگر مجھ پر کچھ ایسی قنوطیت طاری تھی کہ میرے قدم کشاں کشاں ندی کی طرف ہو لیے۔ ندی سے ذرا ہی پہلے گاؤں کا ایک قبرستان پڑتا تھا۔ میں اس کی شکستہ 4 دیواری کے ساتھ مختصر سے کچے راستے پر چلا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی۔